वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं। आज हम सादत हसन मंटो का जिक्र कर रहे हैं और उनके बारे में जानने वाले बहुत कदावर लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर रविश नदीम साहब मौजूद हैं, जिनकी PhD जो है वो सादत हसन मंटो के ऊपर है, पढ़ाते हैं। उनके साथ सलमान बासित साहब मौजूद हैं, जो कि ख़ुद अदीब हैं और शायर हैं। हमारे साथ ब्रॉडकास्टर भी हैं और प्रोफेसर डॉक्टर अतर कसीम साहब मौजूद हैं, जो कि पढ़ाते भी हैं और ब्रॉडकास्टर भी हैं। और आज हम इस नामवर अफसाना निगार अदीब के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने जिक्र किया था और उसी बात को मैं आगे लेके चलूँगी। सलमान बासित साहब, क्या चीज़ है आपके ख़्याल में जिसने कि सादत हसन मंटो को एक इनफरादियत बख्शी है, जो एक जिन्स का और जो उसके बारे में उनकी बेबाकी है, या उसके बारे में जो उनका एक नश्तर ज़नी है, कलम को जिस तरह उन्होंने नश्तर के तौर पर इस्तेमाल किया है सोशल जर्राही के लिए, क्या ये बात है जो कि उनको इनफरादियत बख्शती है? आपने दुरुस्त फरमाया, ये बात भी है। असल में बुनियादी तौर पे तो उनका जो उसलूब है, जो अफसानों का और उनके मौज़ूआत का ट्रीटमेंट है, वो उन्हें सबसे ज़्यादा इनफराद अता करता है। ये एक बुनियादी चीज़ है जो कि दूसरे उनके हमअसरों से ख़ास तौर पे उनको नुमायाँ करता है, उनको इम्तियाज़ देता है और उनको एक आला मुकाम अता करता है। यानी जो हिजान हमें इसमें चुगताई के यहाँ दिखाई देता है, वो हिजान नहीं है यहाँ पे, इट इज़ लाइक अ सोशल सर्जरी। एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि वो मुतासर नहीं थे, आपकी इजाज़त से D.H. लॉरेंस से वो बहुत मुतासर जी। D.H. लॉरेंस को उन्होंने पढ़ा भी और उन्होंने ट्रांसलेशंस भी की। और लेकिन D.H. लॉरेंस में और मंटो में फ़र्क ये था कि D.H. लॉरेंस ने अपनी जुज़ियात में जिस तरह के जिन्स को बयान किया है, वो मंटो के यहाँ नहीं है। मंटो के यहाँ एक नेचुरल फ्लो के साथ जो चीज़ आती है वो उसी तरह आती है। दूसरी बात यह है कि मंटो का काम असल में सिर्फ वो चाक गिरबानी दिखाना था, वो दर्जी नहीं थे, उनका बुटीक नहीं था कि वो किसी को कपड़े पहनाते। ये एक उन्होंने उनकी अपनी जो ड्यूटी थी उसको बड़ी खुश उसलूबी से वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी असल में कि उन्होंने मैंने थोड़ी पहले अर्ज़ किया था, पहले जो हमारा सेशन था, कि उनके चंद एक महदूदात थे। बड़ा अफसाना निगार, बहरहाल वो बड़े अफसाना निगार नो डाउट थे, लेकिन अगर हम उनको बिल्कुल बहुत ही आला मुकाम उनको देना चाहें और क्राउन पहनाना चाहें तो फिर उनके महदूदात को हमें नफ़ी करनी पड़ेगी। इंसानी नफ्सियात की उन्होंने बात की, उसमें उनके मौज़ूआत जिन्स था, तवाइफ थी, और वो ज़्यादा लोग वो डोमिनेट कर रहे थे। अगरचे उन्होंने सियासत पे भी लिखा, समाजियात पे भी लिखा, लेकिन जो ऐसे मौज़ूआत थे जो बहुत ज़्यादा गालिब थे वो बहरहाल यही थे। लेकिन उसको उन्होंने जिस खूबसूरती से और जिस बहुत ही उम्दा और शुस्ता पैराए में लिखा, अगर जैसे हम वो बात कर रहे हैं कि अगर मेरे ख्याल में जितनी उरियानी या जितनी बरानगी आज के लिखने वालों में है जो जिन्स को ट्रीट करते हैं, वो मंटो में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हेमिंगवे में देखिए, हमारे अमेरिकन लिटरेचर में हमें हेमिंगवे मिलता है, हमें ब्रिटिश लिटरेचर में D.H. लॉरेंस मिलता है। वहाँ पे उसी दौर में 20वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में जितनी जुजियात और जितनी फोश निगारी उन्होंने की है, मंटो ने नहीं की। मंटो की कंपैरेटिवली उनका जो बयान था, उनका जो उसलूब था, उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को नरेट किया, जुजियात बयान की, वो तमाम की तमाम बड़े शाइस्ता अंदाज में थी और शुस्ता अंदाज में थी। लेकिन उसके बावजूद मंटो जो हैं वो यकीनन हमारे यहाँ बहुत अहम अफसाना निगार हैं, और जब भी हम अफसाने की तारीख़ लिखेंगे, जब उसका जिक्र करेंगे, दूसरे अफसाना निगारों के साथ उसका जिक्र करेंगे, तो मंटो एक बड़े और अहम अफसाना निगार के साथ ज़रूर सामने आएंगे। जैसे डॉक्टर साहब पहले जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने खाके भी लिखे हैं, तो जब उन्होंने किरदारों की पैकर तराशी की है, किरदार निगारी जब उन्होंने की है, तो उनकी खाका निगारी ने उनको बहुत उसकी हेल्प की, क्योंकि उन्होंने शख्सियत निगारी बहरहाल एक और चीज़ है, खाका निगारी एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो दोनों चीज़ों का एक ऐसा ब्लेंड उन्होंने बनाया, और जब उन्होंने किरदार तराशी अपने अफसानों में, तो उन किरदारों को जिस खूबसूरती से उन्होंने बयान किया, उसमें उनकी खाका निगारी ने बहुत विद देयर डीप साइकोलॉजिकल डिटेल्स, जो कि बहुत मुश्किल होती हैं कि आप किसी की शख्सियत, किरदार जो है वो लोगों के सामने ज़िंदा हो जाए और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, यानी वो जो कुछ भी बयान किया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। एक बात, एक तो ये डॉक्टर साहब की ये जो एक डिटेलिंग है उनके काम की, यानी एक तो ये है कि मौजू का चुनाव
اور موضوع بھی وہ لے رہے ہیں کہ جو متصادم ہے اس وقت کی جو بھی ایک سوشل سیٹ اپ ہے، جو ایک سماجی نظام ہے اور جو ایک مذہبی نظام ہے. یہ جن افسانہ نگاروں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں تھے. یہ زیادہ تر جو ہے ان کے ہاں ان کے سوشل چیلنجز ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں پہ مذہب کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو موضوعات کے چناؤ سے لے کر ان کے بیان تک میں ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جس کو عبور کرنا تھا. اینڈ دین اس کے ساتھ یہ جو ڈیٹیلنگ ہے کہ آپ اس افسانے کو سائیکولوجیکل انالیسس کے طور پہ لے لیں تو وہاں پہ ہمیں ایک ڈیٹیل نظر آتی ہے، سماجی ایک اس میں لے لیں تو ڈیٹیل نظر آتی ہے، ایک ادب نگار ادب پارے کے طور پہ لے لیں تو زبان کی اور شستگی کی اور تحریر کی اور اسلوب کی خوبصورتی نظر آتی. یہ کیا تھی اور یہ کیا چیز ہے جس کو کہ جس کا ہم ذکر کریں گے؟ حسن منٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس جھوٹی دنیا کا سچا افسانہ نگار تھا. اب ڈاکٹر صاحب نے پروفیسر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ان کے اسلوب اور ان کے موضوعات مختلف ہیں، تو یہ بڑی جرت کی بات تھی کہ ایسے موضوع پر بات کی جائے جو معاشرے کے اندر عام طور پہ نہ سنا جاتا ہے، نہ کہا جاتا ہے، نہ بولا جاتا ہے. تو سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانوں کے اندر جن موضوعات کو لیا وہ ہماری نفسیاتی پیچیدگی کا اظہار کرتے ہیں عوام کی. اور ڈاکٹر صاحب نے پہلے جو بات کی ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ انگریز سامراج نے ہماری بہت سی اقدار اور روایات کو پامال کر دیا تھا. یہاں کا مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا شہری ہو، وہ ایک نفسیاتی پیچیدگی کا شکار ہو چکا تھا. اور اس میں اسے ایک جنس کا جو پہلو ہے وہ بھی ظاہر ایک بہت ہی اہم پہلو ہے زندگی کے اندر انسان کی. منٹو جنس کے اظہار کو ناپاکی نہیں سمجھتے. منٹو نے اس تلذذ کا اور اس کہہ لیں کہ خوبصورتی کا اظہار کیا ہے جو اس عمل سے انسان کو روحانی طور پہ حاصل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہ جب طوائف کا ذکر کرتے ہیں اور سر نے جو بتایا کہ ایک جزیات نگاری میں جاتے ہیں تو پھر اس کے سراپا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس ماحول کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے انداز گفتگو کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پہ منظر نگاری کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر صاحب جو حد تک افسانہ ہے اس میں جو اس طوائف سوگندی کے کمرے کی منظر نگاری ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے پلنگ کے نیچے ایک خارش زدہ کتا تھا، اور پھر اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بوری یا کمبل لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہو. پھر وہ جب پنجرے کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک طوطے کا پنجرا تھا اور اس پنجرے کے اندر طوطے کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں پڑی تھیں اور اس پر مچھر بن بنا رہے تھے. پھر وہ جو میک اپ کی چیزوں کی جگہ بتاتے ہیں اور اس کا پلنگ کا ذکر کرتے ہیں، ان تصویروں کا ذکر کرتے ہیں جس کو وہ خاتون دل سے چاہتی تھی. یہ منظر نگاری ایسی خوبصورت ہے کہ جس سے آپ افسانے کے اندر محو ہو جاتے ہیں. اور قاری کو اپنے ساتھ لے کر چلنا اور رائٹر کے ذہن کے مطابق قاری کا ذہن بن جانا، یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ منٹو نے لکھنے کا حق ادا کیا ہے منظر نگاری میں، اور ان موضوعات پہ قلم اٹھایا ہے جو موضوعات معاشرے میں پسندیدہ نہیں سمجھے جاتے تھے. پھر جب وہ ایک سمندری جہاز کے ذریعے بمبئی سے پاکستان پہنچ گئے، یہاں ان کو بڑی پذیرائی ملی، لیکن ایک وقت پھر وہی آیا کہ سماج کا وہ طبقہ جو ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا اس نے ان سے آنکھیں پھیر لی، اور پھر ان کو انہی افسانوں کو متنازع افسانے قرار دیا گیا. اور انہی کالی وہ شلوار غالباً ہے یا ٹھنڈا گوشت ہے، اس کے اوپر تو ان کو قید بھی بھگتنا پڑی، جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا. لیکن منٹو خود یہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب میں مر چکا ہوں گا اور میری کتابوں اور میرے افسانوں کو یہ لوگ اس طرح اٹھائیں گے جیسے مقدس کتابوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادیب کی زندگی کے اندر اس کو وہ پذیرائی اور وہ مقام مل جانا چاہیے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. بعد میں جب ہم اس کو دیتے ہیں تو یہ بھی معاشرے کی ایک ڈول فیس معاشرے کی عکاسی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ جنس والے مسئلے کے اوپر میں بولنا چاہوں گا. دیکھیے، منٹو نے اس دور کی جو پاور ہیرارکی تھی اس کو بھی شیک کیا. منگو کوچوان والا افسانہ اس کا اس حوالے سے بہت واضح ہے. 1919 کی بات بہت واضح ہے. اور دوسری جنگ عظیم میں یعنی اپنے عروج پر ہے، اور وہ بامبے میں ایک خواتین کے کالج میں جا کے جب وہ برٹش آرمی کے خلاف بولتے ہیں تو اس کے بعد مقدمہ بنتا ہے ان پہ. اس کے اوپر مظفر علی سید جیسے نقاد نے لکھا ہے کہ جب آپ پاور کو ٹچ کریں گے
تو مقدمہ فحاشی کا بنے گا, ظاہر ہے بھینس چوری کا بن جائے گا یا تو لہٰذا ان کے ڈرگس کا اوپر بن جائے گا. جو ہے مقدمہ پھر فحاشی کا 5 مقدمے بنے. اب دیکھیے کہ ان 5 مقدموں میں جو منٹو کی طرف سے شریک ہوئے لوگ, اس میں کون تھے؟ وہ فیض صاحب تھے, صوفی تبسم تھے, عابد علی عابد تھے, یعنی ایسے شاندار لوگ. انہوں نے کہا کہ نہیں, اور ان کو باعزت بری کیا گیا. جی تو ایک تو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری اہم بات یہ ہے جو منٹو کے حوالے سے نظر انداز ہو جاتی ہے, وہ اس کا عورت کو سمجھنے کا عمل ہے. وہ عورت کے ذریعے سے انسان کو سمجھتے ہیں, عورت کے ذریعے سے وہ نوآباد اور مقبوضہ قوموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا انہوں نے جب عورت کو چنا, ان کے افسانوں میں کہ مرد ہیرو کوئی نہیں, اگر مرد ہیرو کہیں ہے بابو گوپی ناتھ کی صورت میں تو وہ بھی عورت کی طرح کا ہے. اس کی سارے جو ہیروز ہیں وہ عورتیں ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس نے, اور وہ عورتیں ہیں جو ایکسپلائٹیشن یس ایکسپلائٹڈ ویمن, وہی میں کہنے لگا تھا جو کہ معاشرے انہوں کا نے ایک شکار تو ہے. عورت کو چنا, عورت میں بھی اس نے لوور کلاس کو چنا, لوور کلاس میں بھی انہوں نے طوائف کو چنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اس انٹچبل تک وہ پہنچا ہے, اس نے جو اسپیسیمن لیا ہے اپنے تجزیے کے لیے, اپنی رائٹنگ کے مائکروسکوپ کے نیچے رکھنے کے لیے, وہ عورت ہے جس کے اوپر تمام تر پابندیاں لگتی ہیں, جو نفرت کا سب سے بڑا استعارہ ہے. تو لہٰذا جب وہ ان کو دیکھتا ہے, ان کے حق میں لکھتا ہے, ایک طوائف کے اندر سے ایک ماں نکالتا ہے, ایک اچھی انسان نکالتا ہے, غریبوں کی مدد کرنے والی نکالتا ہے, تو وہ مطالبہ یہ کرتا ہے کہ آپ عورت کو اس کا حق دیں, اس کا احترام دیں, اس کی جگہ دیں. چونکہ وہ اپنے مائکروسکوپ کے نیچے جو اسپیسیمن رکھتا ہے, وہ جو ہے جہاں سے لیا گیا وہ فاحشہ عورتیں کہلاتی ہیں, وہ طوائف عورتیں کہلاتی ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر باقی الزام بھی لگے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ دراصل عورت کے ذریعے سے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور عورت کے حق میں بولتا ہے. 40s کے اندر اس طرح عورت کے مرکز بنا کر لکھنا, اور پھر عورت کو سمبولک سطح پر ایسے لکھنا کہ وہ ہندوستان کی جو دھرتی ماں ہے جس کے اوپر انگریز نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ علامت کے طور پہ سامنے آ جائے. تو وہ ناقدین نے لکھا ہے کہ سگندھی تو دراصل یہاں پر ہندوستان ہے, جس کے سگندھی کو لوٹنے کے لیے اگر وہ پولیس والا آتا ہے تو وہ تو گورا ہے, وہ تو انگریز ہے. تو اس سمبلزم کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, وہ کس سطح پر چیزوں کو دیکھ رہا تھا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سو ہم یہاں پر ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے سعادت حسن منٹو کا تذکرہ لیے بیٹھے ہیں, اس کو جاری رکھیں گے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.